ابراہیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، جن سے ایک باپ کو اپنے اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، نرینہ اولاد سے، اپنے بیٹے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم جو کہ چلنے کی عمر کو آ گئے تھے اور ان کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی بہت غمزدہ ہوئے۔ وہ ایسے کلمات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کو اٹھایا، اسے سونگا، اسے بوسہ دیا اور کہا وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم میں تیری جدائی سے بہت غمزدہ ہوں۔ اتنا غمزدہ ہوئے اللہ کے نبی نے اپنے بچے سے کہا کہ میں تیری جدائی سے بہت غمزدہ ہوں، اتنے زیادہ اللہ کے نبی غمزدہ تھے۔ اوپر سے کفار اللہ کے نبی کے متعلق ایسی ویسی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، غم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گویا کہ طوفان بپا ہو گیا ہے۔ ایسے میں لوگ کہنے لگے انکسفت الشمس لموت ابراہیم، اسی دن کوئی انسیڈنٹلی کیا ہو گیا، سورج گرہن لگ گیا، اسی دن اتفاق سے سورج کو گرہن لگ گیا۔ لوگ کہنے لگے انکسفت الشمس لموت ابراہیم، انکسفت الشمس لموت ابراہیم، ابراہیم جو نبی کے بیٹے ہیں ان کی موت ہوئی تو یہ دیکھو سورج کو گرہن لگ گیا ہے۔ یعنی ان دونوں انسیڈنٹس کو لوگوں نے جوڑا، انکسفت الشمس لموت ابراہیم، لوگ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرچہ اس وقت بہت زیادہ غمزدہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، امت یہاں پر فکری انحراف کا شکار ہو رہی ہے، امت کے اندر غلو آ رہا ہے، امت اس موقف کو امت اختیار کر رہی ہے جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اصلاح فرمائی، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان کو کسی کی موت اور زندگی سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کسی کی موت یا زندگی سے ان کے اوپر گرہن نہیں لگتا۔ انہما آیتان یخوف اللہ عبادہ بہما، یہ تو اللہ کی دو نشانیاں ہیں، اور اللہ جب جب چاہتا ہے ان دونوں نشانیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ان نشانیوں کے ذریعے ڈراتا ہے۔ یہاں پر ہمارا حاصل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی امت کو فکری انتشار میں اور فکری انحراف میں اور عقائد کو لے کر امت کو کسی قسم کے جوخم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ معزز حاضرین مجلس، ہر قسم کی تعریف بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص ہمارے نبی
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایک اہم واقعے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرایا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک مستند ترین روایت جو دیگر کتب احادیث کے اندر بھی متواتر طریقے سے پائی جاتی ہے، حدیث ہرقل کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے۔ صحیح بخاری کے بالکل ابتدائی حصے میں 7 نمبر کی حدیث، اگر آپ بالکل صحیح بخاری کا پہلا ہی حصہ کھولتے ہیں، پہلی ہی کتاب بدیع الوحی کھولتے ہیں، تو آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ بڑی تفصیل سے باتیں ابھی تک آپ کے سامنے آئی ہیں۔ پچھلے خطبے میں آپ نے سنا کہ بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کو منگوایا گیا۔ سب سے پہلے تو استفسار ہوا، مکالمہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہوا۔ جب بادشاہ بالکل مطمئن ہو گیا کہ یقیناً یہ نبی آخر الزماں ہی ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ ان اوصاف سے متصف کوئی اور شخصیت نہیں ہو سکتی، تو جب بالکل اسے مطمئن ہو گیا، وہ اطمینان اس نے کر لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو بلایا گیا، منگوایا گیا، پھر اپنے ترجمان کے ذریعے اسے پڑھوایا گیا۔ ابتداً بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروعات ہوئی، آپ کے سامنے یہ ساری باتیں آ چکی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذکر کیا، کہا کہ من محمد عبد اللہ و رسولہ، یہ خط محمد کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عبد اللہ و رسولہ، جو کہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں، ان میں ایک اہم سبق ہے، آپ ہر قدم پر اسے پائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اس اندیشے کو محسوس کیا کہ امت یہاں پر بھٹک سکتی ہے، یہاں پر توحید پر ڈاکہ پڑ سکتا ہے، یہاں پر شرک داخل ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کو وہیں بند کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصرانی کو یہاں پر خط لکھا اور اپنا تعارف کیا، اپنے نام کے بعد اپنا انٹروڈکشن اللہ کے نبی نے کیا اور کہا محمدن رسول اللہ و عبدہ، نہیں کہا بلکہ مقدم رکھا عبد کو، اور کہا عبد اللہ و رسولہ، محمد جو کہ اللہ کے بندے ہیں۔ سب سے پہلے بی ویری کلیئر ریگارڈنگ مائی پوزیشن، میں کیا ہوں، تم میرے معاملے میں کسی شک میں نہ رہو، میرے معاملے میں کسی مغالطے میں نہ پڑو، میرے بارے میں کوئی ایسا موقف اختیار نہ کرنا جس کا میں حقدار نہیں ہوں، مجھے اس صفت سے متصف نہ کرنا جو اللہ رب العالمین نے جس صفت سے مجھے متصف نہیں کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی کی زندگی کے ہر قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عقائد کی اسی طرح سے اصلاح فرمائی ہے۔ جہاں بھی دیکھا کہ امت غلو کا شکار ہو رہی ہے، جہاں بھی دیکھا کہ امت کو فکری انحراف لاحق ہو سکتا ہے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اصلاح فرمائی۔ حضرت ابراہیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، جن سے ایک باپ کو اپنے اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، نرینہ اولاد سے، اپنے بیٹے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم جو کہ چلنے کی عمر کو آ گئے تھے اور ان کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی بہت غمزدہ ہوئے۔ وہ ایسے کلمات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کو اٹھایا، اسے سونگا، اسے بوسہ دیا اور کہا وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم میں تیری جدائی سے بہت غمزدہ ہوں۔ اتنا غمزدہ ہوئے اللہ کے نبی نے اپنے بچے سے کہا کہ میں تیری جدائی سے بہت غمزدہ ہوں۔ اتنے زیادہ اللہ کے نبی غمزدہ تھے، اوپر سے کفار اللہ کے نبی کے متعلق ایسی ویسی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، غم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گویا کہ طوفان بپا ہو گیا ہے۔ ایسے میں لوگ کہنے لگے انکسفت الشمس لموت ابراہیم، اسی دن کوئنسیڈنٹلی کیا ہو گیا، سورج گرہن لگ گیا، اسی دن اتفاق سے سورج کو گرہن لگ گیا۔ لوگ کہنے لگے انکسفت الشمس لموت ابراہیم، انکسفت الشمس لموت ابراہیم، ابراہیم جو نبی کے بیٹے ہیں ان کی موت ہوئی تو یہ دیکھو سورج کو گرہن لگ گیا ہے۔ یعنی ان دونوں انسیڈنٹس کو لوگوں نے جوڑا، انکسفت الشمس لموت ابراہیم، لوگ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرچہ اس وقت بہت زیادہ غمزدہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں،
امت یہاں پر فکری انحراف کا شکار ہو رہی ہے، امت کے اندر غلو آ رہا ہے، امت اس موقف کو امت اختیار کر رہی ہے جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اصلاح فرمائی، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان کو کسی کی موت اور زندگی سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کسی کی موت یا زندگی سے ان کے اوپر گرہن نہیں لگتا۔ انہما آیتان یخوف اللہ عبادہ بہما، یہ تو اللہ کی دو نشانیاں ہیں، اور اللہ جب جب چاہتا ہے ان دونوں نشانیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ان نشانیوں کے ذریعے ڈراتا ہے۔ یہاں پر ہمارا حاصل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی امت کو فکری انتشار میں اور فکری انحراف میں اور عقائد کو لے کر امت کو کسی قسم کے جوخم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی۔ یہ ہے اللہ کے نبی کا موقف اور اللہ کے نبی کی سیرت سے حاصل ہونے والے اہم ترین اسباق میں سے ایک سبق، کہ کبھی بھی اللہ کے نبی نے چھوٹے چھوٹے باتوں پر، چھوٹے اب وہ تمام باتیں تو اگر میں بولنے بیٹھ جاؤں 2-1.5 گھنٹے لگیں گے، اتنی بہت ساری مثالیں سیرت سے آپ کو ملیں گی کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ جہاں پر عقیدے میں خلل واقع ہو سکتا ہے وہاں پر اللہ کے نبی نے تنبیہ فرمائی۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا محمدن عبد اللہ ورسولہ، جس طرح سے نصارہ کا معاملہ ہی ہے، نصارہ کا معاملہ لا تطرونی، اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے ساتھ تم وہ معاملہ نہ کرنا جو نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مقام پر فائز فرمایا جس کے وہ حقدار نہیں تھے، وہ تو اللہ کے رسول تھے، لیکن نعوذ باللہ ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا انہیں بنایا۔ تم میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کرنا، میری قبر کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہونے پائے، میری ذات کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہونے پائے جس طرح سے سابقہ امم نے اپنی انبیاء کے ساتھ کیا، تم میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کرنا۔ انما سے حصر اللہ کے نبی نے کہا، انما کا مطلب اونلی، انما حصر یعنی انما انا عبدہ، میں تو بس اس کا بندہ ہوں، ورسولہ اور اس کا رسول ہوں، فقولوا تم مجھے کہو عبد اللہ ورسولہ، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ حاجت روا، مشکل کشا، یہ وہ اور بھی کتنے کتنے القاب سے لوگوں نے نوازا ہے نعوذ باللہ، اور کیسے کیسے عقائد نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق لوگوں نے گھڑ لیے ہیں، اللہ کی پناہ۔ لیکن اللہ کے نبی نے اپنی تمام کی تمام حیات طیبہ میں اس بات کا ہر قدم پر خیال رکھا اور ان تعلیمات کو ہر قدم ملحوظ رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی امت کو فکری انحراف میں داخل ہونے نہیں دیا، اس کا شکار ہونے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ پہلی ہی لائن میں اللہ کے نبی نے اپنی پوزیشن کلیئر کی، کہا محمدن عبد اللہ ورسولہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہاں پر اپنا معاملہ کلیئر کیا اور کہا کہ یہ خط جو ہے الی عظیم الروم، روم کی عظیم شخصیت کی طرف یہ خط لکھا جا رہا ہے، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اب یہاں سے خط مزید آگے بڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لکھا سلام علی من اتبع الہدی، پہلی لائن خط کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ کے نبی نے اسے سلام نہیں کیا، نصرانی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام نہیں کیا، اللہ کے نبی نے ایک بہت ہی عام سا جملہ استعمال کیا ہے، عام سا جملہ استعمال کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست دیکھ لیجئے کہ سامنے والے کو یہ لگے کہ مجھے سلام کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سلام نہیں کیا ہے، ڈائریکٹلی اسے سلام اللہ کے نبی نے نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے کہا سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے، سلامتی اس پر ہو جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ سلام علی من اتبع الہدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصرانی کو سلام نہیں کیا، سلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز نہیں کیا، بلکہ ایک ویج سا سینٹنس اللہ کے نبی نے، ایک عام سا سینٹنس جسے اگر سامنے والا اپنے اوپر لے رہا ہے تو لے بھی لے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام نہیں کیا ہے۔ جب تک کہ وہ ہدایت میں داخل نہیں ہو جاتا، جب تک کہ وہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا، اسے سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کو سلام کریں۔ جی یہ ٹرینڈ ہوتا جا رہا ہے، ٹرینڈ ہوتا جا رہا ہے، لوگ عام طور سے سلام، ہم لوگوں کو یہ ٹرینڈ اپنے اندر قائم کرنا ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں، سلام کو افشوا السلام، سلام کو بڑھاوا دیں، خوب سلامتی پھیلاؤ، خوب سلام کرو۔ ہم آپس میں تو بعض دفعہ ناراضگیوں کے شکار ہوتے ہیں، لیکن یہ غیر مسلموں کے ساتھ بڑا سلام کلام ہوتا رہتا ہے، اور یہ جو غیر مسلم ہیں دوسرے مذاہب سے جن کا تعلق ہے وہ بھی اسے بڑا فیشن سمجھتے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم، اور اس طرح کے یہاں کے وہاں کے فلمی گانوں میں یہاں وہاں اس بات کو پا کر
وہ بھی محسوس کرتے رہے السلام علیکم کہتے رہتے ہیں. اب ان کا جواب دیا جائے کہ نہیں دیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام، تم کبھی بھی یہود اور نصارہ کو سلام نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کو اور نصارہ کو سلام نہ کیا جائے، ان کو آپ سلام نہیں کریں گے. لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام، کبھی بھی اچھا یہ مسلم دیگر جو غیر مسلم ہیں ان سے کیسے سلام کیا جا سکتا ہے؟ ان کو سلام نہیں کیا جائے گا. اچھا وہ جب سلام کر رہے ہیں تو کیا کیا جائے؟ وہ اگر سلام کر رہے ہیں تو آپ ان کو وعلیکم کہیں. خاص طور سے یہود و نصارہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف ہے کہ جب یہود اور نصارہ السلام علیکم کہیں تو آپ ان کو وعلیکم السلام نہ کہیں بلکہ وعلیکم کہیں بس، وعلیکم. اسی لیے بھی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی بہت سارے شرارتی قسم کے نصارہ اور یہود السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم بھی کہتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں. تو آپ وہ ہمیں تو یہ کہے کہ آپ پر موت آ جائے تم تو برباد ہو جاؤ، لیکن میں اسے واپس میں کہہ رہا ہوں وعلیکم السلام، لیکن تم پر سلامتی ہو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وعلیکم. اچھا مجھ پر موت آ جائے تم پر بھی آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سخت جملے استعمال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی لیکن میری دعا ان کے حق میں ضرور قبول ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ اس بات کا خیال رکھا جائے غیر مسلموں میں سلام کا جو رواج ہے اس رواج کو بدلنے کی ضرورت ہے. عام طور سے خاص طور سے جو ہمارے نوجوان بچے کالجز میں یہاں وہاں پڑھتے رہتے ہیں وہاں اچھا دوسرے گریٹنگز، دوسرے گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، ہیلو، ہائے، ہاؤ آر یو، کیا ہونا سو بولو، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آپ جتنا چاہیں اتنا بولیں. السلام یہ صرف مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے، کیونکہ اللہ کا نام بھی السلام ہے، جنت کا نام بھی السلام ہے، ہمارے دین کا نام الاسلام ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سلامتی کا جو تعلق ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے. یاد رکھ لیجئے سلام علی من اتبع الہدا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلامتی اس پر ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جملہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں ادعوک بدعایت الاسلام. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی جملہ ایکسٹرا یہاں پر نہیں کہا ہے اور اس خط کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا چوڑا نہیں کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اختصار کے ساتھ بات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادعوک بدعایت الاسلام، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اور دیکھیے ورلڈ کا سپر پاور ہے انہیں، ورلڈ کا سپر پاور جس سے بڑا کوئی بادشاہ اس زمانے میں نہیں تھا اور اپنے آپ میں بہت بڑا عالم، اپنے آپ میں بہت بڑا جنگجو بھی تھا، وہ بہت بڑا کمانڈر اور اس کی جنگی صلاحیتوں کا لوہا بھی وہ دنیا میں منوا چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس زبردست انداز میں اور کیا سٹینس اختیار کرتے ہوئے اللہ کے نبی کتنے پاورفل الفاظ ہیں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوک بدعایت الاسلام، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اسلم تسلم. اللہ کے نبی نے کہا اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین. اسلم تسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیے، سبحان اللہ، آپ کیسے بات کر رہے ہیں. اسلم اسلام قبول کر، تسلم تو بچ جائے گا، تو سلامت رہے گا. اسلام قبول کر تو سلامت رہے گا. یعنی دوسری صورتوں میں اگر تو نے اسلام نہیں کیا، قبول نہیں کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہ رہے ہیں کہ تو اپنی خیر منا، دنیا میں بھی اپنی خیر منا، آخرت میں بھی اپنی خیر منا. سلامتی اسی وقت تجھے ملے گی جب تو اسلام میں داخل ہوگا. یہ جو جملہ ہے اسلم تسلم یہ شرطیہ جملہ ہے، امر ہے، امر کے بعد اس کا جواب ہے، شرطیہ جملہ اسلم تسلم. کیا مطلب ہے؟ تو اسلام قبول کر بچ جائے گا. اس کا مطلب بچ جائے گا، دنیا میں بھی بچے گا، آخرت میں بھی بچے گا، دنیا میں بھی سلامت رہے گا، آخرت میں بھی سلامت رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ اسلم تسلم. پھر فرمایا یؤتک اللہ اجرک مرتین، یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تعالیٰ تجھے دوہرا اجر دے گا. تو اسلام قبول کر، اللہ تعالیٰ تجھے دوہرا اجر دے گا. سبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا. کیوں بھائی دوہرا اجر اسے کیوں دیا جائے گا؟ اس کی دو توجیحات اہل علم نے بیان فرمائی ہیں. ایک یہ کہ لوگ بادشاہ کے دین پر ہوا کرتے تھے. پہلے زمانوں کے اندر لوگوں کا جو ایک تھا اسٹیٹ ریلیجن ہوا کرتا تھا، اسٹیٹ ریلیجن آف دا اسٹیٹ. وہاں پر جو بادشاہ کا مذہب ہوا کرتا تھا وہی لوگوں کا مذہب ہوا کرتا تھا. اگر بادشاہ ہی مسلمان ہوا تو لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے. تو یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان لانے کا تو بدلہ تمہیں دے گا ہی دے گا، لیکن یہ جو لوگ تمہارے پیچھے تمہاری اتباع میں ایمان لائیں گے ان کا بھی اجر تمہیں ملے گا. یؤتک اللہ اجرک مرتین. اس سے اہل علم نے یہ بھی نقطہ مستنبط کیا ہے
کہ کسی چیز کی طرف، کسی نیکی کی طرف جب ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، ایک تو ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، جس چیز کی طرف ہم بلا رہے ہیں ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ہمارے اپنے عمل کرنے کا ثواب ضرور ہمیں ملے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہل علم نے فرمایا کہ اگر میری دعوت پر، اگر دین کی کسی بات پر میں نے لوگوں کو بلایا، میں اس پر عمل پیرا ہوا، اس کا اجر تو مجھے ملے گا، لیکن جو میری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے لوگ اس سنت کو اختیار کریں گے، اس عمل کو اختیار کریں گے، تو مجھے دوہرا اجر ملے گا، مجھے دوہرا اجر ملے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت ہے، سبحان اللہ۔ یؤتک اللہ اجرک مرتین، ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا، دوہرا اجر اسے کیوں ملے گا، اس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے اہل علم فرماتے ہیں کہ تم تو اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والے ہو، سابقہ انبیاء پر تم نے ایمان لایا، خاص طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تم ایمان لائے ہو، اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ اور جب نبی آخر الزمان کا ظہور ہو گیا تم مجھ پر بھی ایمان لائے تو یہ دوہرا اجر تمہیں ملے گا۔ یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم تسلم یؤتیک اللہ اجرک مرتین۔ پھر فرمایا اللہ فإن تولیت، دیکھیے کتنے اسٹرانگ پاورفل الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم نے روگردانی کی، اگر تم نے انحراف کیا، اگر تم نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، فإن علیک اثم الأریسیین، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری اپنی جان کا تو وبال تم پر ہوگا ہی ہوگا کہ تم نے دعوت حق کو قبول نہیں کیا ہے، تمہاری اپنی جان کا وبال تو تم پر ہوگا ہی ہوگا، تمہاری اپنی سزا کو تم بھگتو گے تو بھگتو گے ہی، لیکن فإن علیک اثم الأریسیین، یہ جو تمہارے اطراف و اکناف، یہ جو لوگ ہیں جو تمہارے متبعین ہیں، جو تمہارے فالوورز ہیں، جو تمہارے پیچھے ہیں، جو تمہاری رعایا ہے، ان کے اسلام نہیں لانے کا وبال بھی تم پر ہوگا، ان کے اسلام نہیں لانے کا وبال بھی۔ اگر تم چاہتے تم سبب بن سکتے ان کے اسلام لانے کا، لیکن اب چونکہ تم نے اسلام اگر نہیں قبول کیا تو تم سبب نہیں بنے، الٹا تم سبب بنے کس چیز کا، ان کی گمراہی کا سبب بنے، تو تم اپنی گمراہی کی وجہ سے تو وبال کا شکار ہوگے ہی ہوگے، لیکن ان کے اسلام نہیں لانے کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ ایک بات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کریمہ یہاں پر کوٹ فرمائی۔ دیکھیے دعوت اگر آپ دے رہے ہیں، قرآن کے بغیر دعوت نہیں ہو سکتی، قرآن کے بغیر دعوت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے دعوت دی، کہا قل یا اہل الکتاب، سورہ آل عمران کی مشہور و معروف آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کوٹ کی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ یہ تین باتیں ہیں، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت یہاں پر کوٹ کی، قل یا اہل الکتاب، اس آیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اس خط میں لکھ دیا۔ دیکھیے یہاں پر میں رک کر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ اس آیت کا تو اللہ کے نبی نے انتخاب کیا، اس آیت کی طرف آتے ہیں۔ اس نقطے کو شاید میں نے اس سے پہلے بھی کبھی آپ کے سامنے بیان کیا ہوگا، بہت ہی اہم نقطہ ہے، دین کا مزاج آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس نقطے سے۔ قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر قل ہے، بہت سارے مقامات پر قل ہے، اور خاص طور سے جو مشہور سورے ہیں، قل هو اللہ احد ہے، قل یا ایھا الکافرون ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کے اندر قل ہے۔ جب قل قرآن مجید کے اندر کہا جائے تو اس کا مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ قل کا مطلب کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، مخاطب اللہ تعالیٰ ہے، مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فاعل اور مفعول ہے۔ اللہ رب العالمین فاعل ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفعول ہیں، یعنی کہہ دیجئے، کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ دیکھیے یہاں پر غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اگر ہماری اپنی زندگی میں ہم کسی کو کچھ کہلوانا چاہتے ہیں، ہم کسی کو کچھ کہلوانا چاہ رہے ہیں، تو میں کسی کو بلاؤں گا، میں زید کو بلاؤں گا اور کہوں گا کہ تم جا کر حامد سے کہو، تم جا کر حامد سے کہو کہ میں اسے بلا رہا ہوں، تم جا کر حامد سے کہو کہ میں اسے بلا رہا ہوں۔ تو زید حامد کے پاس جائے گا اور کیا کہے گا؟ تم جا کر حامد سے کہو میں اسے بلا رہا ہوں، کہے گا کہ وہ تمہیں بلا رہے ہیں، اتنا کہے گا۔ وہ تو کہے گا کہ وہ تمہیں بلا رہے ہیں، میرا نام لے گا اور کہے گا کہ وہ تمہیں بلا رہے ہیں، اتنا کہے گا۔ لیکن دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی کے احتیاط کے کیا کہنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے کیا کہنے، کہ کس امانت داری کو نبی آخر الزمان نے ملحوظ رکھا اس دین کو ہم تک پہنچاتے ہوئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہمارے تک پہنچایا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قل کو چھوڑ کر یا اہل الکتاب کہہ سکتے تھے، قل کو چھوڑ کر هو اللہ احد کہہ سکتے تھے، کیونکہ قل کے بعد پیغام ہے، پیغام قل میں نہیں ہے، پیغام قل کے بعد ہے۔ قل یا ایھا الکافرون کے بدلے یا ایھا الکافرون کہہ سکتے تھے، اعوذ برب الفلق کہہ سکتے تھے، اعوذ برب الناس کہہ سکتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیجئے بھی نہیں،
محذوف کیا، اللہ کے نبی نے کہہ دیجئے کو بھی حذف اللہ کے نبی نے نہیں کیا، بلکہ پوری جو ڈائریکٹ سپیچ تھی اللہ کے نبی نے بیان کی۔ ڈائریکٹ سپیچ اور انڈائریکٹ سپیچ میں کیا فرق ہے؟ ڈائریکٹ سپیچ اور انڈائریکٹ سپیچ یہ چھوٹے ہائی اسکول کے بچے پڑھتے رہتے ہیں انگلش کے اندر، ڈائریکٹ سپیچ انڈائریکٹ سپیچ۔ ڈائریکٹ سپیچ کے اندر جو بھی بولنے والا ہوتا ہے اس کے الفاظ کو بعین ہی نقل کیا جاتا ہے۔ انڈائریکٹ سپیچ کے اندر بولنے والے کے الفاظ کو جو خبر دینے والا ہوتا ہے اپنے مطابق ڈھال دیتا ہے، اپنے مطابق ان الفاظ کو بدل دیتا ہے۔ وہ میں انہیں بلا رہا ہوں انورٹر کاما ہٹا کے وہ تمہیں بلا رہے ہیں، اس طرح سے کر دیتا ہے، ضمائر کو بدل دیتا ہے، پروناؤنس کو بدل دیتا ہے، بہت ساری تبدیلیاں کر کے انڈائریکٹ سپیچ بیان کی جاتی ہے۔ لیکن یہ قرآن مجید یاد رکھیں یہ ڈائریکٹ سپیچ ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی ڈائریکٹ سپیچ ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں، معنی بھی اللہ کا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو من و عن ہم تک پہنچایا ہے، اتنا من و عن پہنچایا ہے کہ اللہ کے نبی نے قل کو بھی وہاں سے حذف نہیں کیا، بلکہ قل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ اب یہ نقطہ کسی کو سمجھ میں آئے تو آئے، کسی کو اگر نہیں سمجھ میں آئے تو بعد میں سمجھنے کی کوشش کیجئے اس نقطے کو۔ یہ دین کا مزاج ہے کہ اس دین کو کس امانت داری کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا جانا چاہیے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، یہاں کا مفہوم ہے، وہاں کا مفہوم ہے، ایک ولی کا واقعہ ہے، ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ایک لوگ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ کیا دین ہے؟ ہمارے نبی نے اس دین کو کس التزام کے ساتھ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو کس امانت داری کے ساتھ، کتنے بہترین انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے اس دین کے ساتھ۔ نعوذ باللہ جب لوگ کھلواڑ کرتا ہوا ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو تو خون کے آنسو رونے کا مقام ہے، خون کے آنسو رونے کا مقام۔ کیا دین ہے، کیا احتیاط ہے، عقائد کا کیا پاس و لحاظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تصور دین کا پیش کیا لوگوں کے سامنے۔ یہ عجیب و غریب چیزیں ہیں، اور امت کا آج دین کے اوپر جو عمل ہے، جس فکر کی امت حامل بنتے جا رہی ہے، اللہ اکبر، اس کا اللہ کے نبی کے تصور دین سے، اللہ رب العالمین کی مراد دین سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بات جب ہم کہہ رہے ہیں تو میں کنوکشن کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کے عقائد اور اس طرح کے افکار کے حامل ہیں ان کا تصور دین سے، اللہ رب العالمین کی مراد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آیت کوٹ کی، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ دیکھیے یہود ہوں، نصارہ ہوں، اگر ان کی بنیادی تعلیمات لی جائیں، گرچہ محرف ہو گئی ہیں وہ کتابیں، ان تعلیمات کو مسخ کر دیا گیا ہے، ان تعلیمات کی بنیاد کو ڈھا دیا گیا ہے، لیکن اگر انصاف پسند آدمی مطالعہ کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ بنیادی جو تعلیم ہے عیسائیت کی ہو اور چاہے وہ یہودیت کی ہو، اللہ کی توحید ہی ہے۔ تمام انبیاء کرام آئے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے محفوظ رہو، طاغوت سے بچو۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اچھا کیا ہے وہ کلمہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان یکساں ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی کی عبادت نہیں کرتے، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں۔ یہ ہے بنیادی تعلیم۔ پھر ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں کا بعض کو اللہ کے علاوہ اپنا رب نہ بنائیں۔ یہ بنیادی تعلیم ہے، یہ بنیادی تعلیم ہے کہ ہم میں کا بعض کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائیں۔ لیکن یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خاص طور سے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے احبار کو، اپنے رہبان کو، اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا ہے، ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، اس آیت پر جتنا غور کریں میرے بھائی اتنا کم ہے، بہت زبردست آیتیں ہیں یہ دونوں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والی آیت، اور یہ آیت ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم میں کے بعض کو اپنا رب نہ بنا لیں، بعض کو اپنا رب نہ بنا لیں۔ کہیں میں اور آپ اس چیز میں ملوث نہیں، کہیں امت اس میں ملوث تو نہیں کہ ہم نے اپنے بعض امتیوں کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا ہے۔ اچھا، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے کسی کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے، کون کہے گا؟ اگر آپ پوچھتے ہیں کون کہے گا کہ نہیں ہم اللہ ہی کو اللہ مانتے ہیں، اللہ ہی کو رب مانتے ہیں، ہم نے کسی کو اللہ کے علاوہ رب نہیں بنا لیا؟ لیکن ان کا عمل اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے برخلاف نظر آتا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ نصارہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنے احبار کو اور رہبان کو رب بنا لیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو
لسنا نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ نصارہ تو اپنے احبار کی، اپنے علماء کی، مشائخ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت اہم بات ہے، یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا تم اس چیز کو حلال نہیں کہتے ہو؟ استحلوا ما احلوا وحرموا ما حرموا، کیا تم اس چیز کو اپنے لیے حلال نہیں کرتے جو وہ لوگ تمہارے لیے حلال قرار دیتے ہیں، اور اس چیز کو اپنے لیے حرام نہیں کرتے جو وہ لوگ تمہارے لیے حرام کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم تو ایسا کرتے ہیں، ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کی حلال کردہ چیز کو اپنے لیے حلال کرتے ہیں، ان کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حرام کرتے ہیں، ہم تو ایسا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی ان کی عبادت کرنا ہے، یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے، بہت اہم بات ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جو ہم اللہ کو ہی اپنا رب ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، رب کہتے ہیں، صرف اسی پر توحید کا انحصار ہے، اور باقی کے سارے معاملات دوسروں کے ساتھ وہی ہم کریں جو اللہ کے ساتھ کرنے چاہیے، لیکن ہم اللہ ہی کو اپنا رب کہتے ہیں، ہم اللہ ہی کو اپنا رب کہتے ہیں، لیکن باقی کے جو معاملات اللہ کے ساتھ ہی خاص ہیں، رکوع اللہ کے لیے خاص، سجدہ اللہ کے لیے خاص، نظر و نیاز اللہ رب العالمین کے لیے خاص، قربانی اللہ کے لیے خاص، یہ تمام کے تمام معاملات اللہ کے لیے ہی خاص ہیں۔ یہ تمام کے تمام معاملات ہم غیروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، لیکن زبان سے ہمارا معاملہ یہ ہے، زبان سے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کو اپنا رب مانتے ہیں۔ کون مانے گا آپ کی بات؟ آپ کی بات کون مانے گا؟ جب تک کہ اللہ کے ساتھ جو معاملات خاص ہیں وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص جب تک نہ رہیں، آپ کی بات پر وزن نہیں آئے گا، آپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہمیں اللہ ہی کو اللہ مانتے ہیں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، ہمیں خامخواہ ہمارے اوپر شرک کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، یاد رکھیں اس چیز کو، رکوع ہو، سجدہ ہو، اللہ کے لیے خاص ہے، اسے عبادت کا سجدہ، تعظیم کا سجدہ بنا کر ہیلے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، شرک کے دروازے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حلت اور حرمت، کسی چیز کو حلال کرنا اللہ کا کام ہے، کسی چیز کو حرام قرار دینا اللہ کا کام ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا بھی کام نہیں ہے۔ جی آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کام نہیں ہے کہ کسی چیز کو حلال کریں یا پھر حرام کریں۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اللہ رب العالمین نے کہا، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ حلت اور حرمت اللہ کے لیے خاص، سجدہ، رکوع، نظر، نیاز، یہ تمام کی قربانی سب اللہ رب، استغاثہ، استمداد اور استعانت سب اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ جب تک یہ معاملات اللہ ہی کے لیے خاص رہیں گے تبھی آپ کو موحد کہا جائے گا۔ آپ زبان سے تو کہیں کہ ہم موحد ہیں، فرزندان توحید، فرزندان توحید، کہاں بھی نیوز پیپر پڑھو، فرزندان توحید کا عرس شریف میں جم غفیر کرتے، اللہ اکبر، فرزندان توحید، عرس شریف میں فرزندان توحید کا جم غفیر، استمداد، استعانت، اللہ، نظر، نیاز، کیا نہیں ہو رہا ہے، لیکن فرزندان توحید، ہم اللہ ہی کو رب مانتے ہیں، اللہ ہی کو رب مانتے ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، غور سے سمجھیں اس مثال کو، گھر سے مثال ذری سخت ہے، لیکن توحید کو سمجھانے کے لیے سخت الفاظ اور سخت مثالیں بھی بعض دفعہ دینی پڑتی ہیں۔ ایک آدمی کی ایک بیوی ہے، آدمی کی بیوی ہے، بیوی کسی کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی ناجائز تعلق قائم کرے، کسی کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرے اور اپنے شوہر سے یہ کہے کہ میں تو شوہر آپ ہی کو سمجھتی ہوں، میں شوہر آپ ہی کو سمجھتی ہوں، آپ کے علاوہ میں کسی کو شوہر نہیں سمجھتی۔ وہ جو میرا تعلق ہے اس شخص کے ساتھ وہ شوہر والا تعلق نہیں ہے، وہ ازدواجی تعلق نہیں ہے، ازدواج کے رشتے میں تو میں آپ ہی کے ساتھ ہوں، اس کے ساتھ جو میرا تعلق ہے اسے میں شوہر سمجھتی ہی نہیں۔ نعوذ باللہ، یہ کیسا ہے؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ تو اللہ کے ساتھ جو معاملات ہونے چاہیے میرے بھائی، اللہ کے ساتھ ہی خاص ہوں، تبھی آپ کے زبان میں وزن ہوگا، آپ کے کلمات میں وزن ہوگا، اس کے علاوہ آپ کے کلمات میں وزن نہیں ہوگا۔ ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں، جتنی بھی وہ آیتیں شرک والی ہیں وہ بتوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہیں۔ ہم اللہ ہی کو رب مانتے ہیں، ہم اللہ ہی کو الہ مانتے ہیں، اللہ ہی کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جو رکوع آپ نے ہمیں قبر پر کرتا ہوا دیکھا ہے وہ رکوع تعظیمی ہے۔ جو سجدہ ہمیں آپ بزرگوں کے سامنے کرتے ہوئے پڑھتے، سجدہ چھوڑو تمہیں، ہمارے پاس اسے لوٹن یا پھر کسی کے قدموں میں وداع نہ بولتے، کسی کے قدموں، ہم نے دیکھا ہے، آپ نے یوٹیوب پہ جائیے، بڑے بڑے لوگوں کے سامنے لوگ اس طرح سے ان کے قدموں کے اندر آپ دیکھیں گے، لیکن یہ تعظیمی ہے کہتے ہیں، یہ تعظیمی ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ میرے نبی کی تعلیم یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کے وقت اپنے بھائی کے سامنے جھکنے سے منع فرمایا، یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم دو لوگ ہیں، کوئی بڑے سے بڑے ہی کیوں نہ ہو، اپنے بھائی کے سامنے ملاقات کے وقت آپ جھک نہیں سکتے، مصافحہ کرتے وقت آپ جھک نہیں سکتے اپنے بھائی کے سامنے، یہ نبی کی تعلیمات ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ابتدائی خطبہ میں بتایا ہے کہ ہر وہ شوشہ، ہر وہ جگہ جہاں سے شرک داخل ہوتا ہے اللہ کے نبی نے اسے منع فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہچانا ہے اور اسے وہیں پر قدغن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی اور کہا ہے کہ تم میں کا کوئی، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اس آدمی کے بارے میں کہ جو اپنے بھائی سے ملتے ہوئے ینحنیہ، کہ وہ جھکے، اللہ کے نبی نے ایسے انحنا سے
ملاقات کے وقت جھکنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ تعلیمات اسلامیہ ہیں. یہ ہے عقیدہ توحید. یہ ہے عقیدہ توحید جس کی مجھے اور آپ کو علمبردار ہونے کی اور حامل ہونے کی ضرورت ہے. یہ توحید ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں بہت لوگوں کو کڑوی لگ سکتی ہیں. اب کڑوی آپ کو اسی وقت لگیں جب آپ اس کے اندر ملوث ہوں. اسی وقت لگیں گی نا آپ کو کڑوی کہ اگر آپ ملوث اس کے اندر ہیں. میں نے کسی کا نام نہیں لیا, میں نے کسی کو ڈائریکٹ کسی کا نام لے کر نہیں کہا. جو اس کے اندر ملوث ہے وہ اپنی اصلاح کرے. جو اس کے اندر ملوث ہے ہی نہیں, اب وہ بیچارہ کیوں پریشان ہے. ہمیں کہنے دیجئے جو ہم کہنا چاہتے ہیں. اگر آپ ملوث ہیں ہی نہیں تو یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ اس کے اندر پریشان زیادہ نہ ہو. تو یہ سارے معاملات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ آیت کوٹ کی, وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ, ہم میں سے بعض کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنا لیں. کیا خطرناک بات ہے. اور بات لمبی ہو رہی ہے. اہل علم نے لکھا ہے کہ جہاں کوئی آیت کریمہ آئے, جہاں اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے, جہاں اللہ کے نبی کی کوئی بات آئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس بات پر ہم کسی امام کی بات کو مقدم رکھتے ہیں. حدیث صحیح موجود ہے, قرآن مجید کی آیت موجود ہے, حدیث بخاری کی مسلم کی مستند ترین روایت میرے پاس موجود ہے, لیکن اس کے باوجود میں کسی امام کی بات کو مقدم رکھتا ہوں, اس کو ہم نے اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا. اس کو ہم نے گویا کہ اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا. بہت بڑی بات ہے. اسی لیے تقلید کے سلسلے میں ہمارا سٹینس ایک دم کلیئر ہے, بہت کلیئر ہے. تقلید کے معاملے میں تقلید جامد, تقلید شخصی کے متعلق اللہ رب العالمین بہت خطرناک معاملہ ہے. گویا کہ ہم نے کسی کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا. جہاں پر اللہ کی بات آئے, جہاں پر اللہ کے نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے آگے کسی کی بات نہیں ہو سکتی. ان کی باتوں کو, کسی کی دوسرے کی باتوں کو ان کی باتوں پر پیش نہیں کیا جا سکتا. باتیں لمبی ہو رہی ہیں. خیر, تو یہاں پر یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ کی, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ. جہاں پر تعلیمات اسلامیہ کی بات آئے گی, اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بڑا جامع لیٹر ہے. 3-4 لائن نہیں ہے اس کے اندر, 3-4 لائن سے زیادہ کا لیٹر نہیں ہے یہ, لیکن پورے اسلام کو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کو کوزے میں سمو دیا ہے. یہ ہمارے نبی کا کمال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اتنے 4-5 لائن, اس سے زیادہ یہ لیٹر نہیں ہے. حدیث بہت بڑی ہے, اللہ کے نبی نے 4 سے 5 لائنز کہیں, 4 لائن ہے بس. اس کے اندر بھی اوپر کا جو تمہید ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وغیرہ, وہ چھوڑ کر اللہ کے نبی نے باتیں ہی کتنی اس کے اندر کی ہیں. لیکن ایسی باتیں جامع ترین کی ہیں, اوتیت بجوامع الکلیم کے مصداق کے, سارے کا سارا اسلام اس کے اندر آ گیا. سبحان اللہ. خیر, آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کے بنیادی عقائد پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے. امت مسلمہ کے اللہ رب العالمین عقائد کی اصلاح فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقائد کی, اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق کو سعادت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان المبارک تک پہنچائے, اور رمضان المبارک کو پا کر صرف غنیمت جاننے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.